اور جناب حضور نال وفا ہو جائے پھر ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اجی اے جب جناب حضور دے بارگاہ آن دی دے رہے نا، حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع تے آپ کا 18 دن حج گزریا، اس کی برکت نام میں گل کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع تے جیش عسر ابلیس کو بول دیں، غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت عثمان غنی کتنا مال لے کے آئے بھائی؟ 1000 اونٹ لے کے آئے، 100 گھوڑے لے کے آئے، 5 کلو سونا لے کے آئے، لشکر اسلام واسطے حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ لیکن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ اے میں سنانا حضرت عقیل انصاری کے مدینے دے سب نالوں غریب صحابی اے حضور دی بارگاہ 1 کلو کھجور لے کے آئے، لیکن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ اور جناب 1000 اونٹ، سینکڑوں گھوڑے اور 5 کلو سونا اور باقی سامان دیتا۔ یہ سارا کچھ آیا۔ حضرت عقیل انصاری ایک مدینے کے غریب صحابی ہیں، ایک یہودی کو گیا، انہوں نے کہا تیرا باغ ہے، ساری رات میں ہاتھ نہ گھیڑ کے اسے پانی دیاں گا، میرے نال مزدوری طے کر۔ انہوں نے کہا 2 کلو کھجور دیاں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ساری رات یہودی دے کوہے نوں جناب کوہے نال پانی دیتا اس کے باغ نوں، سویرے 2 کلو کھجور لئی، 1 کلو اپنے گھر والے نوں دتی، 1 کلو لے کے حضور دی بارگاہ آ گئے۔ فرمایا کہ تو بڑا غریب ہے، تو کھجور کتھوں لے آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ساری رات مزدوری کی تھی ہاتھ دے نال، 1 کلو کھجور ہے، اے تہاڈی بارگاہ لے آیا اور اخلاص نال لے کے آیا۔ امام الانبیاء نے 1 کلو کھجور پکڑی، صدیق اکبر کے سارے مال دے اوپر رکھ دیا۔ 1 کلو کھجور چو 1 کھجور صدیق اکبر دے سارے مال تے رکھ دیتی، 1 کھجور حضرت فاروق اعظم دے مال تے رکھ دیتی، 1 کھجور عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے اوپر رکھ کے فرمایا خدا قیامت تک میرے غریب امتی پریشان نہ ہون، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اے ہے وہ اپنی امت نال پیار، بس اس دربار تے کوئی پہنچ جاوے صحیح، کسے طریقے نال پہنچ جاوے، کسے طریقے نال پہنچ جاوے۔ غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت عثمان غنی کی گل سنا دو، امام الانبیاء کی بارگاہ جدو آپ لے کے آئے نا سونا اور چاندی جو آیات سارا ڈھیر لا دیتا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نے اس طرح سونا پکڑیا، چاندی پکڑی، اس طرح اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹ پلٹ کیتا اور اپنی جھولی چٹھا لیا اور کی فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا عثمان آج کے بعد تو جڑا مرضی عمل کرتے ہیں تیرا عمل نقصان نہیں دے گا۔ اے حضور نے فرمایا اور حضرت عثمان غنی نے حضور کو 6 باری جنت لئی، کتنی باری بھائی 6 باری جنت لئی، 4 باری خریدی، ایک میرے رومہ دی باری، ایک مسجد نبوی دی توسیع دی باری، ایک جناب غزوہ تبوک دی باری اور ایک جناب بیت الحرام دی توسیع باری، 6 باری جنت حضرت عثمان غنی نے مولا امام الانبیاء کو خریدی 4 باری اور 2 باری مفت ملی، ایک باری حضور نے دیکھ کے فرمایا بہت پہاڑ سے فرمایا بہت پہاڑ سے امام الانبیاء جدو چلے نا حضرت اعلیٰ حضرت کی فرمانے نہ رہا ہے دلیرا سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جو قاتل بلاک و سلام، امام الانبیاء جدو پہاڑ پہ چڑھے تھے اور پہاڑ وجد کرنے لگ گیا، اس طرح کر کے امام الانبیاء نے اپنے مبارک پاؤں ٹھوکر لگائی، فرمایا فراقت بھیجتی ہی، فرمایا بہت اس وقت فرمایا بہت ٹھہر جا بھی کی چلتی ہے تیرے ہوتے ایک نبی ایک صدیق کے 2 شہید موجود ہیں۔ اے حضور نے جنت فرمائی پھر ایک بار اس نین دیتی ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وسعد وسعید وطلحہ وزبیر، اس نین جنت دیتی۔ لیکن سنو حضرت عثمان غنی جب قبر بیٹھتے سن نا قبر بیٹھتے سن کہ رو پہنے سن کہنے سن کہ جنت حضور کو لئی، لیکن حضور نے فرمایا کہ قبر مومن کی پہلی منزل ہے، جڑا ایتھے پھس گیا وہ قیامت تک پھنسیا رہے گا، جڑا ایتھوں نکل گیا وہ قیامت تک نکل گیا۔ تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگے دے محمد۔ بس حضرت میں ابو ذر غفاری کی سن لگا کہ حضور کی بارگاہ امام الانبیاء نے تحیت و ثنا جب غزوہ تبوک پر چل پہنا کہ حضرت ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا، آپ کا سواری بیمار ہو گئی، اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کراندے رہ گئے دائیں بائیں علاقے چو، اور جب پیچھے رہ گیا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہا ہے تے وچ لوگوں نے گلا شروع کیا، انہوں نے کہا ابو ذر نہیں آیا، اس کو بھی روک لیا۔ اس گرمی نے، اس سختی نے، بڑا سخت موسم ہے، اس سختی اور گرمی نے روک لیا، ابو ذر نہیں آ سکیا نال جہاد دے۔ دور ایک سایہ نظر آیا، دور لوگوں نے کیا دور ایک سایہ نظر آ رہا، فرمایا کون یا ابا ذر؟ فرمایا وہ تو ابو ذر آ گیا۔ جب حضور کی بارگاہ پہنچے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر کی بنیا؟ کیا یا رسول اللہ تواڈے نال چلیا، رستے سواری بیمار ہو گئی اور جناب اس کا علاج کرن دیا، جب سواری ٹھیک نہیں ہو سکی تو اپنا سامان پوٹلی میں بنیا این کر کے اپنے موڈے اتنے رکھا اور تہاڈی جانب چل گیا۔ میرے اقبال کہندا جب حضرت ابو ذر چلے نا تے پھر کی ہویا؟ ہر تو بمنزل رواں، ہر تو بمیر کارواں۔ اقبال کہندا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری قدم چکتے تے عقل بھی آ جاندی اور عشق بھی آ جاندا۔ عقل کہندی چھڈ اٹھے جا کے کی لینا، اتنے تے گئے تو اللہ نہ بھی کہندا خیر ہے، کہندا ہر تو بمنزل رواں، ہر تو بمیر کارواں۔ کہندا عقل بہینہ می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ اقبال کہندا عقل کہندی چھڈ تو نہ بھی کیا خیر ہے، چل واپس گھر چلیے۔ کہندا عشق کہندا چل اوتھے چلیے جتھے اپنے حبیب جا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میں عشق کو گل شروع کی تھی اور عشق پہ ختم کر دینا۔ اقبال کہتا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اقبال کہتا عشق جڑا نا یہ حیات کی اصل ہے، قیامت تک جس کا نہ رہے گا وہ عشق کی وجہ نہ ہی رہے گا، اور قیامت تک جس کا وجود باقی رہے گا وہ عشق کی وجہ نہ ہی باقی رہے گا۔ ورنہ منڈا ہوئے لوہارا دا، منڈا ہوئے ترخانہ دا۔ میں گل کی جاواں، میں نیانی صاحب کا قبرستان دیکھا، بڑے بڑے ڈی سی سے بڑے بڑے جناب ڈی پی او تے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ تے پتہ نہیں کیڑیاں بناواں تے جسٹس تے بنا پتہ نہیں کہ بناواں، اور جناب قبراں پیاں، قبراں مٹ گئیاں اور تختیاں بھی گر گئیاں، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس میں رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ ہاں اسے پتہ بھی نہیں جناب سال بعد کوئی فاتحہ پڑھن بھی نہیں آندا، لیکن ایک درخانہ دا منڈا ہے اسے لمحے پیا، اس کو علم الدین کہتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بھائی یہ نعرہ نہیں لانا، ساڑھے آن کے پیسے آسی مہر رحمت اللہ صاحب کو لین تے نہ لینے، آن کا مول ساڑھا ہے کہ کسی ہاتھ چاہ کے حضور کا نعرہ لا دیو، اظہار وفا ہو جائے۔ ساڑھا کام نہیں ہے کہ کوئی یار کی گل سنا ملا نہ لمحے پیٹے، اساں بس اس واسطے رکھیا، اساں یہ گردنا یہ حضور دے دین واسطے رکھی ہو جائے، حضور دے نام واسطے رکھی ہو جائے۔ انشاءاللہ تے تہاڈے کوئی گل پوچھنی کہ فلسطین واسطے اسی کوئی کام دیواں گے تے تسی باہر بھی نکل گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اتنے جگہ حضور دے غلام شیرہ طرح زندان کے سر سر چاہتے نہ سر جھکا کے لیے نہ منہ چھپا کے لیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے لیے۔ اگر ہم دو دن کم دیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں علم اٹھا کے دیے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک